عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم و معزز سامعین، بزرگ و دوستو رسول، گزشتہ جمعہ ایک حدیث سنا رہا تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی لے کر اپنے ہاتھوں میں اپنے جسم پر مل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا آپ کی محبت بھی کرتے ہیں، آپ کے بدن سے لگا ہوا پانی جب ہمارے بدن کے ساتھ لگے گا تو اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے، ہم آپ کی محبت سے کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو، اب یہ بات سننے کی ہے اور ہر ایک کے لیے، قیامت تک کے لیے، جس بندے کو یہ بات خوش لگتی ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرے، تو وہ تین کام کرے، اس کی محبت اللہ سے، اللہ کی محبت اس سے ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سچ بولے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جب بھی بولے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، صرف زبان پہ ہی سچ نہ ہو، عقیدہ بھی اس کا سچا ہو، عمل بھی اس کا سچا ہو، زبان بھی اس کی سچی ہو، افعال بھی اس کے سچے ہوں۔ سچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ کام کرو، کبھی جھوٹ نہ بولو۔ ایک نوجوان کو آپ نے دعوت دی ایمان لانے کی، تو اس نے کہا میں بہت سے گناہ کرتا ہوں لیکن سارے گناہ میں نہیں چھوڑ سکتے، ایک گناہ آپ کے کہنے پہ چھوڑ دوں گا، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ چند ایک اس نے گناہ ذکر کر دی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لو، پر ایک گناہ آپ نے کہا نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے بس، باقی دیکھا جائے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی کی حکمت! ہمیں کوئی کہے کہ میں یوں، ہم تو اس کے گلے پڑ جائیں گے کہ چوری بھی کروں گا، زنا بھی کروں گا، فلان۔ ایک گناہ چھوڑے گا نا، ایک گناہ چھوڑ دے، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ ہی بولنا بس۔ اگر ٹھیک ہے، جب گناہوں کے موقع ملے، زنا کا موقع ملا تو ارادہ کیا، اور پھر فوراً کہ کل نبی علیہ السلام مجھ سے پوچھیں گے، تو پھر میں اگر جھوٹ بولوں تو وہ وعدہ خلافی ہو جائے گی، سچ بولنا پڑے گا، تو سچ بولوں گا تو رسوائی ہوگی، لہذا زنا چھوڑ دیا۔ اس طرح ایک گناہ کا جب ارادہ کرتا تھا، فوراً وہ بات خیال میں آتی کہ نبی علیہ السلام پوچھیں گے تو مجھے سچ بتانا پڑے گا،
تو اس سچ کی وجہ سے سارے گناہ چھوڑ بیٹھا، اس کے بعد بالکل پاک صاف ہو۔ ایک طریقہ ہے یہ جو طائف کے بڑے بڑے بزرگ ہیں، بڑے چودھری تھے اس وقت، وہ ایمان نہیں لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے بہت، آپ نے فرمایا جتنی تکلیف مجھے طائف والوں نے پہنچائی یہ مکہ والوں میں نہیں پہنچائی، اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی۔ ان میں سے ایک وفد بعد میں آیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، فرمایا کوئی باقی کام کرو، نماز جو نہیں پڑھے گا نماز تو وہ پھر اسلام کیسا ہوا؟ جہاد کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی، زکوٰۃ دینا بعد کی بات ہے، کیونکہ جو کام ابھی جو ایمان لایا ہے، جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے، مگر نماز پڑھنی پڑے گی، تو باقی تمہاری مرضی۔ انہوں نے وہ ایمان لائے، نماز شروع کی، پھر سارے کام جہاد میں بھی شریک، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں۔ سچ سچ ہے، سچ اللہ کو بہت پسند ہے، پورا دین کا نام ہی سچ ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق میں اس کے اندر اخلاق، عبادات، معاملہ، ایک آیت کے اندر عقائد، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے گن کر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں سچے اور یہی ہیں متقی اور پرہیزگار۔ سچ، پورا دین کا نام ہی سچ اور تقوی ہے۔ سچ فرمایا، سچ بولنا ہے، جب بھی بولنا ہے، وقتی طور پر کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی آ جائے تو کوئی بات نہیں، جھوٹ تمہارے منہ سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو تمہیں امانت دی جائے وہ تم نے دے دینی ہے، واپس کرنی ہے، اس کو استعمال بھی نہیں کرنا۔ آپ کے پاس کسی نے پیسہ رکھا، کوئی چیز رکھی، کپڑا رکھا، ڈنڈا رکھا، کوئی بھی چیز استعمال کی رکھی اور امانت کے طور پر رکھی، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو استعمال کریں، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ آپ نے پوری حفاظت کی، پھر بھی وہ ضائع ہوگی تو آپ پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اس تاوان نہیں ہوگا، ضمانت نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے استعمال کر لی اس کو تو آپ اس کی ضمانت آپ کے ذمہ ہو گئی، اگر ضائع ہو گئی تو آپ کو اپنے پلوں سے دینا پڑے گا۔ تو امانت مال بھی ہو سکتا ہے، امانت بات بھی ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں امانت میں آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو آدمی آپ سے بات کرتا ہے اور پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے، بعد میں بات کرتا ہے، اس نے یہ کہا نہیں کہ میری امانت ہے، بس اس نے ادھر ادھر دیکھ کر پھر آپ سے بات کی تو یہ سمجھو یہ امانت ہے۔ وہ اس واسطے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، اتنا کر۔ تو سچ بولنا ہے، امانت ادا کرنی ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، وہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ بندہ سچا ہو نا، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، امانت دار ہو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، کہیں جس سے مانگتا ہے کوئی نہیں، قریب نہیں جاتا، دریا کے پار دوسرے بستی میں چلا گیا، ایک آدمی مل گیا، اس سے کہا بھائی 1000 دینار مجھے چاہیے قرض۔ اس نے کہا پیسے تو میرے پاس ہیں لیکن گواہ کون ہوگا؟ فرمایا کفا باللہ شہیدہ، اللہ ہی گواہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اللہ گواہ ہے تو مجھے قبول ہے۔ پھر فرمایا اچھا کوئی ضامن دے دو، اگر آپ نہ ملے، میں تو نہیں جانتا آپ کو، آپ کہاں سے ہیں، کون ہیں؟ تو اس نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تو اللہ تعالیٰ ہی وکیل، ضامن کافی ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہے، یہ لو 1000 دینار،
جاؤ، ٹائم مقرر ہو گیا۔ بخاری شریف کی ابھی بات ہو رہی تھی، بخاری میں 7-8 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ آیا، اس نے اپنا کام کیا، جو وعدہ کیا تھا اسے 1-2 دن پہلے ہی اس نے اپنا وہ 1000 دینار کا بندوبست کر کے آ گیا دریا کے کنارے کہ میں دے آؤں۔ آگے جانے کے لیے وہ دریا میں تیر سکتا نہیں اور کشتی ہے نہیں، دور دور تک ادھر ادھر کوشش کر رہا ہے، نہیں ملتا۔ شام ہو گئی، اس نے کہا یا اللہ میں کیا کروں، آپ ہی ضامن ہیں اور آپ بھی گواہ ہیں، اب میں اتنا ہی کر سکتا ہوں۔ ایک لکڑی لی، اس کو کھریدا، اس کے اندر وہ پیسے ڈالے، ایک پرچی ڈالی، اس کا منہ بند کے دریا میں ڈال دیا، یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے، اور دریا سے کہا تو بھی اللہ کا ہی، اللہ کی مخلوق ہے، میں آپ تو جا نہیں سکتا، یہ میں اللہ کی امانت ہے، یہ پہنچا دے۔ اللہ، وہ لکڑی تیرتی تیرتی پرلے کنارے پہ چلی گئی، اور وہ بندہ بھی اس دن آ گیا تھا کہ میں بجا کے پیسے وصول کرتا ہوں۔ اس نے بھی انتظار کیا، اس کو بھی کشتی نہیں ملی۔ شام وہ واپس جان لگا تو دیکھا ہے کہ لکڑی سی آ رہی ہے۔ خیر یہ کہتا ہے ہمیں جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، چلو لے جاؤں۔ اس لکڑی کو نکالا، کندھے پہ رکھا، گھر لے گیا، اور جا کر اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو چیرا تو اس میں سے وہ 1000 دینار اور پرچی نکل آئی۔ وہی کمال ہوگی، بڑا متاثر ہوا، لیکن یہ ابھی ادائیگی تو نہیں ہوئی، اس نے تو اپنی طرف سے تو کر دیا۔ پھر اس نے ایک اور 1000 تیار کیا، پھر دوسرے تیسرے دن اس کے پاس گیا، کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں، میں فلانے دن آپ کو دینا تھا لیکن میں آ نہیں سکا، اب یہ وصول کر لوں۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو، آپ کے پیسے تو مجھے پہنچ گئے، اللہ نے پہنچا دیے، آپ نے لکڑی میں ڈالے تھے؟ جی ڈالے تھے، اور اللہ نے مجھے پہنچا دیا۔ تو اس طرح ہوتا ہے، سچ سچ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرمائیں۔